الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم لوگ کل 130 لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ایک آدمی 1 صاع یا اسی طرح کچھ غلہ لے کر کے آیا، آٹا یا ستو لے کر کے آیا، اسے گوندھا گیا اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایک مشرک آدمی، کافر آدمی، بڑے بڑے بالوں والا، لمبا تڑنگا، اپنی بکریوں کو لے کر چلے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بکریاں بیچنا چاہتے ہو، عطیہ کرنا چاہتے ہو، ہبہ کرنا چاہتے ہو، تحفے میں دینا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، بیچنا چاہتا ہوں، بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی اور پھر اسے ذبح کیا گیا، اس کا گوشت پکایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی کلیجی کو بھونا جائے۔ اور کہتے ہیں عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی قسم 130 لوگ جو ہم سب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلیجی میں سے کاٹ کاٹ کے ہر شخص کو ٹکڑا دیا، ایک ٹکڑا دیا، کوئی نہیں بچا جس تک وہ ٹکڑا نہ پہنچا ہو۔ اگر کوئی حاضر تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دے دیا، اور اگر کوئی اس وقت وہاں موجود نہیں تھا تو آپ نے اس کے لیے بچا کے رکھا کہ وہ آئے گا تب کھائے گا۔ تو اس بکری کا کلیجی کا حصہ ہر شخص کے لیے، تمام صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے، سب کے لیے آپ نے رکھا اور سب کو دیا۔ اور پھر آپ نے اس بکری کے گوشت کو 2 بڑے برتنوں میں پکوایا اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مل کر کے کھایا، اور کہتے ہیں کہ اور ہم سب آسودہ ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا، اور ان دونوں برتنوں میں کچھ بڑھ بھی گیا، کچھ بچ بھی گیا، جسے ہم اپنے ساتھ سواری پر لے کر گئے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے کتاب الہبہ میں باب قبول الہدیہ من المشرکین، مشرکوں کا ہدیہ قبول کرنے کے سلسلے میں کیا روایات آئی ہیں ان کے تحت اسے ذکر کیا ہے، اور کئی حدیثیں ذکر کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث بھی اس میں سے ہے۔ اس سے کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا، اس مشرک سے، کہ یہ بیچنے کے لیے لائے ہو کہ تحفہ دینے کے لیے لائے ہو؟ تو گویا اگر وہ تحفہ دیتا تو آپ قبول فرماتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک کا تحفہ قبول کرنا جائز ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے۔ اس کا مختصر صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 1183۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔